جیسے ہی معصوم فریحہ نے کمرے کے پیچھے چھپ کر اپنے ہی سکے ماں باپ کی باتیں سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ماں باپ جن پر اسے مان تھا، وہی زمین کے چند ٹکڑوں اور پیسوں کی خاطر اس کی زندگی کا ایسا خوفناک سودا کر رہے تھے جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ محبت، لالچ اور خاندانی دشمنی کے اس جال میں اب فریحہ کا انجام کیا ہونے والا تھا، چلیے جانتے ہیں آج کی اس دل دہلا دینے والی کہانی میں۔ فریحہ جب پیدا ہوئی تھی تبھی بہت خوبصورت تھی۔ اسے بڑی اس کی ایک بہن عالیہ اور اس کا ایک بھائی ساحل تھا۔ فریحہ سب سے چھوٹی تھی۔ فریحہ کا والد ایک زمیندار آدمی تھا۔ گاؤں میں اس کی اتنی زمین تھی کہ ان کا گزر ہو جاتا تھا۔ حالات اچھے نہیں تو برے بھی نہیں تھے۔ فریحہ کی پیدائش کے 2 سال بعد اس کی 2 جڑواں بہنیں بھی اس دنیا میں آ گئی، جن کا نام بطول اور چندہ رکھ دیا گیا۔ یوں ان کے گھر کے افراد میں اضافہ ہو گیا۔ فریحہ نے جب جوانی میں قدم رکھا تو اس کے دیوانوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ فریحہ ان سب باتوں سے واقف تھی، لیکن اس کا باپ ایک سخت مزاج آدمی تھا تو وہ اس قسم کی خرافات سے دور ہی رہتی تھی۔ کاشف کو فریحہ نے اپنے چچا زاد کی شادی میں دیکھا تو اسے اپنا دل دے بیٹھی۔ کاشف کے باپ کی زمین فریحہ کے والد کی زمین کے ساتھ ہی تھی، لیکن کاشف بچپن سے ہی اپنے ماموں کے یہاں رہتا تھا تو گاؤں میں وہ سالوں بعد ہی آتا۔ اب اس کا بڑا بھائی شادی کے بعد شہر چلا گیا تو کاشف کے والدین اکیلے رہ گئے، اسی لیے وہ واپس آ گیا تھا۔ کاشف ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ فریحہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچتی جاتی۔ کاشف کا بھی اب کبھی کبھی ان کے گھر آنا جانا ہو گیا تھا اور وہ فریحہ کے بھائی کا دوست بن گیا تھا اور رہتا بھی ساتھ تھا۔ فریحہ کو گھر میں موجود پیسوں کی تنگی سے شروع سے ہی نفرت تھی، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کاشف کو بھی فریحہ میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ فریحہ تھی ہی حسین، اس کی جوانی کسی بھی مرد کو اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی۔ 1-2 بار کاشف تنہائی میں فریحہ کو اپنے پیار سے آگاہ کر گیا تھا، پر فریحہ اپنے باپ کے ڈر سے خاموش ہو جاتی تھی۔ فریحہ کی بڑی بہن عالیہ کی ساتھ والے گاؤں میں شادی طے ہو گئی تھی۔ فریحہ کا بہنوئی ایک واجبی سا آدمی تھا۔ اس کو اپنی اس بہن کے رشتے پر بہت اعتراض تھا، لیکن ہوا کچھ نہیں، بلکہ بدلے میں فریحہ کے اکلوتے بھائی کو عالیہ کی نند پسند آ گئی تھی۔ فریحہ کی دونوں جڑواں بہنیں کمزور اور گہرے رنگ کی تھیں اور وہ کسی طور فریحہ سے تو ہرگز نہ ملتی تھیں۔ فریحہ کے باپ رشید کو ان دونوں کی بڑی فکر تھی۔ نہ ان دونوں کو کچھ زیادہ سمجھ بوجھ تھی اور نہ زمانے کا پتہ۔ کچھ ہی دنوں بعد شادی کا دن بھی آ گیا۔ شادی پر عام سی تیاری کی گئی، کیونکہ عالیہ کے سسرال والے بھی انہی کی طرح عام سے متوسط طبقے کے لوگ تھے۔ شادی پر فریحہ کی نند نازیہ نے ساحل پر اپنے جلووں سے خوب بجلیاں گرائی۔ ساحل مکمل طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ مہندی کی رات ہی نازیہ جان بوجھ کر ادھر رک گئی، جبکہ اس ہنگامے میں ساحل نے اسے اشارہ کیا تو وہ اس کے پاس چلی گئی اور کافی دیر تک ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کرتے رہے، اور پھر نازیہ فریحہ کے پاس والی چارپائی پر جا کر سو گئی۔ فریحہ کی آنکھ کھل چکی تھی، پر وہ یہ سب سمجھنے سے قاصر رہی۔ عالیہ کی شادی کے دن فریحہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی جوانی کاشف کو دیوانہ بناتی جا رہی تھی۔ رخصتی تو ہو گئی تھی۔ عالیہ کو جاتے ہی اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کچھ رسمیں بھی ہوئی اور عالیہ کے شوہر ایان کو بھی وہ دیکھتے ہی پسند آئی تھی۔ اگلے دن عالیہ کا ولیمہ تھا۔ ولیمے کے دن سب لوگوں نے ہی عالیہ کے سسرال جانا تھا، لیکن فریحہ نہیں گئی۔ فریحہ کہنے لگی، اماں میں تجھے کہہ رہی ہوں نا، رہ لوں گی گھر پر اکیلی، اور ویسے بھی نانی رشیدہ ہے نا گھر، تم لوگ چلے جاؤ۔ کافی دیر سب اس بات پر بحث کرتے رہے، لیکن فریحہ خود بھی جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ آخرکار نانی رشیدہ اور فریحہ کو گھر چھوڑ کر باقی سب گھر والے عالیہ کے سسرال چلے گئے۔ فریحہ کا ابا تو بس اس خیال سے فریحہ کو گھر ہی چھوڑ گیا کہ انہوں نے جلد ہی واپس آ جانا ہے، ورنہ وہ اس معاملے میں بہت سخت آدمی تھا۔ سب کے جانے کے بعد فریحہ نے گھر کا دروازہ بند کیا اور کمرے میں جا کر نانی رشیدہ کے پاس ہی لیٹ گئی۔ عالیہ کے سسرال والے اچھے لوگ تھے، سب کی خوب آؤ بخت کی گئی۔ مناسب سے میک اپ بھی دلہن کے روپ میں عالیہ ایان کو بےتاب کرتی جا رہی تھی۔ فریحہ کے دروازے پر اچانک ہونے والی دستک سے آنکھ کھل گئی۔ اس کے ساتھ سوئی ہوئی نانی رشیدہ کو دیکھا، جو سکون سے سو رہی تھی۔ وہ جاگ بھی رہی ہوتی تو کیا فرق پڑنا تھا، وہ کون سا دروازے تک چل کے جا پاتی۔ فریحہ نے بیزار ہوتے ہوئے اپنی چپل پہنی
اور دوپٹے کو ایسے ہی گلے میں ڈال کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ کون ہے؟ آ رہی ہوں نا۔ فریحہ اس مسلسل دستک سے کفت زدہ ہوئی تھی۔ مقابل سے کوئی جواب نہ آیا۔ فریحہ نے جیسے ہی جا کر دروازہ کھولا، سامنے کاشف کھڑا تھا۔ فریحہ اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ تم کیا کرنے آئے ہو؟ ابا لوگ کوئی گھر پر نہیں ہے۔ میں تو بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ کون کون نہیں گیا۔ کوئی کام ہو تو بتا دو۔ کاشف نے فریحہ کے اس معصوم چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن تم کیوں نہیں گئی؟ ویسے ہی میری طبیعت خراب تھی، اس لیے۔ میری نظر تو نہیں لگ گئی؟ کل تم تو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کاشف نے فریحہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا فریحہ، مجھے اندر تو آنے دو۔ فریحہ کہنے لگی، نانی سو رہی ہیں، تم جاؤ۔ نہیں فریحہ، میں بس کچھ وقت میں چلا جاؤں گا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کاشف کے لہجے میں عاجزی سی تھی۔ فریحہ نے اسے اندر آنے دیا۔ وہ کاشف کو لے کر کچن میں آ گئی۔ بولو کیا بات ہے؟ فریحہ نے دروازے کی اوٹ میں ہو کر پوچھا۔ کاشف نے کچھ لمحے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر فریحہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فریحہ بہت گھبرا گئی تھی۔ کاشف فریحہ سے کہنے لگا، فریحہ مجھے تم بہت پسند ہو، تو میں ابا کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بیچنا چاہتا ہوں۔ تم سے تمہاری خوشی پوچھنا چاہتا ہوں۔ کوئی آ جائے گا، چھوڑ دے میرا ہاتھ۔ فریحہ نے ہلکی سی آواز نکالی تھی۔ فریحہ کوئی نہیں آتا، کاشف نے فریحہ سے کہا، جبکہ فریحہ کا ڈر اور خوف سے برا حال تھا۔ کاشف نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ سہمی ہوئی آنکھیں بند کیے ہوئے کاشف کے دل میں اتر گئی۔ کاشف نے اس کے ہاتھ پر ایک بوسہ دیا۔ فریحہ نے مزید خوفزدہ ہوتے ہی آنکھیں کھول دی۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی فریحہ کی سانسیں بہت تیز ہو چکی تھیں۔ فریحہ دیکھو، میں نے کچھ نہیں کہا تمہیں، بس محبت کرتا ہوں تم سے۔ اب جاتا ہوں، دروازہ لگا لینا۔ فریحہ سے نظریں چراتا ہوا بولا تھا اور باہر نکل آیا۔ فریحہ وہیں کھڑی اپنی دھڑکنوں کو قابو کرنے میں لگی رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ باہر جا کر دروازے کی کنڈی لگا کے آئی اور چارپائی پر سو گئی۔ ساحل نے جب سے ولیمے پر نازیہ کو دیکھا تھا، وہ اسے اکیلے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کی واپسی تک ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نازیہ بھی رہ رہ کر بس ساحل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نازیہ تھی ہی ایسی کہ ساحل کے دل پر سوار تھی۔ آخری وقت تک بھی ساحل کو نازیہ سے بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ وہ لوگ اسی دن واپس آ گئے تھے۔ عالیہ کے شوہر ایان کو شہر میں ایک اہم کام تھا۔ وہ عالیہ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوری کی خاطر وہ ولیمے کی شام ہی گھر سے چلا گیا۔ فریحہ نے پوری رات کاشف کے بارے میں سوچا تھا۔ اس کا دل کاشف کی طرف گواہی دیتا جا رہا تھا۔ اگلے دن عالیہ کے گھر اس کا ابا آیا اور آ کر اسے اپنے گھر لے آیا تھا، کیونکہ ان کے یہاں یہ رسم تھی۔ بھابی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، نازیہ نے بیجا ایک رٹ لگائی ہوئی تھی۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ بھابی مائکے جا رہی ہے، نازیہ تیرا بھائی بھی گھر پر نہیں ہے، میں اور تیرا ابا ہی رہ جائیں گے، پیچھے تو پھر کبھی چلی جانا۔ لیکن نازیہ باز آنے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنے ابا کو منا ہی لیا اور عالیہ اور اس کے باپ کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ ساحل جو کہ باہر سے ہو کر آیا تھا، گھر قدم رکھتے ہی رک گیا۔ نازیہ دوپٹے سے بے نیاز سامنے لگے نل پر منہ دھو رہی تھی۔ ساحل آگے بڑھا ہی تھا کہ عالیہ سامنے سے آ گئی۔ کیسے ہو ساحل بھائی؟ ساحل نے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ دیا۔ نازیہ کو تو ساحل کو دیکھتے ہی دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ اسی کے لیے تو وہ آئی تھی۔ کیسی ہو نازیہ؟ ساحل نے عام سے انداز میں پوچھا۔ پیاری ہوں میں تو، لیکن تم اداس سے لگ رہے ہو۔ نازیہ نے فوراً جواب دیا تھا۔ تو صحیح، بس کسی کے لیے اداس ہوں، ساحل نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ عالیہ نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ لوگ کمرے میں آ گئے جہاں سب کھانا کھاتے تھے، اور دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سب کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ فریحہ کے ساتھ نازیہ کی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ شام کو دونوں نے سب کے لیے چائے بنائی تو سب کو دینے کے بعد وہ دونوں ساتھ بنے ہاتھے میں ساحل کو چائے دینے چلی گئی۔ ساحل کام کر رہا تھا، لیکن چائے دینے کے لیے وہ اسی چھوٹے سے کمرے میں آ گیا جہاں نازیہ اور فریحہ چائے لے کر آئی تھی۔ وہ ساحل کے ساتھ ہی باتوں میں لگ گئی۔ فریحہ کو نانی رشیدہ کی آوازیں آ رہی تھیں، جو کہ زور زور سے فریحہ کو ہی پکار رہی تھی۔ وہ نازیہ کو ابھی آنے کا کہہ کر نانی رشیدہ کی بات سننے چلی گئی۔ فریحہ کے جاتے ہی ساحل نے چائے کی پیالی ٹرے میں رکھی اور نازیہ کے سامنے بیٹھ گیا اور نازیہ سے باتیں کرنے لگا۔ اس کے بعد نازیہ اٹھ کر گھر کی طرف آ گئی۔ شام کے کھانے کے بعد سب لوگ باتوں میں مگن ہو گئے تھے، کیونکہ کل عالیہ نے چلے جانا تھا۔
फरीहा और वो सब बहनें देर तक बातें करती रहीं। नाजिया का बिस्तर भी फरीहा के साथ वाले कमरे में लगा दिया। रात की चाय हमेशा चंदा ही बनाती थी। आज चंदा जब सबको उनके कमरों में चाय देने गई तो नाजिया ने कमरे से बाहर ही उसे अपनी और फरीहा की चाय वाली प्याली ले ली। फरीहा कमरे में मौजूद नहीं थी तो नाजिया अपनी चाय पी रही थी और फरीहा ने भी कुछ देर बाद आकर वो चाय पी ली। कुछ देर बाद सब सोने के गर्ज से लेट चुके थे और फरीहा कुछ ही लम्हों बाद गहरी नींद में चली गई। काफ़ी सारा वक्त उसे सोचने में गुजर गया कि वो जाए या ना जाए, लेकिन उसकी मोहब्बत उस पर हावी हो गई। वो आहिस्ता से उठी थी। फरीहा अभी भी वैसे ही गहरी नींद में सो रही थी। वो आहिस्ता से बाहर निकली, साहिल के पास चली गई। दरवाज़ा खोलते ही साहिल आगे आया था। साहिल को महसूस हुआ नाजिया रो रही थी। साहिल ने उसके चेहरे को हल्की रोशनी में देखा। साहिल परेशान हो गया था। नाजिया, तुम रो क्यों रही हो? साहिल ने उसके चेहरे को देखकर पूछा। नाजिया ने कहा, साहिल, मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर न जाओ। साहिल ने उसे अपने गले से लगा लिया। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा और हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। हो सकता है चंद दिनों में ही मैं तुम्हें ले आऊं, वादा करता हूं मैं तुमसे। नाजिया कुछ पुरसुकून हुई तो साहिल ने उसे चारपाई पर बिठा लिया और कहने लगा, नाजिया, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा? मेरे दिल को बस तुम ही पसंद आई और पहली नज़र में ही पसंद आ गई और तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बातें की और फिर नाजिया वापस आकर सो गई। अगले दिन नाजिया देर से जागी थी। आलिया ने कुछ देर बाद आकर नाजिया को कहा कि वो तैयारी करे, अयान आज नहीं लेने आ रहा। आलिया के लहजे में सख्ती थी। नाजिया को अजीब सा रवैया लगा आलिया का। अयान दोपहर को इन्हें लेने आ गया। वो दोनों पहले ही तैयार थी। अयान भी फिर ज़्यादा देर रुका नहीं और इन्हें लेकर जल्दी ही घर वापस लौट आया। आलिया को ससुराल में कुछ ज़्यादा मसला नहीं हुआ। वो लोग काफ़ी अच्छे थे। शाम के खाने के बाद नाजिया किचन में बर्तन धो रही थी। ऊपर से आलिया आ गई। नाजिया, मेरी बात सुनो और आराम से सुनो। आलिया का लहजा सख्त था। जी भाभी, नाजिया ने आराम से ही जवाब दिया। साहिल और तुम्हारे दरमियान जो चक्कर चल रहा है वो सब मैं जानती हूँ। अगर किसी को पता चलेगा तो क्या होगा, पता है तुम्हें? आलिया की इस बात पर नाजिया के हाथ से गिलास छूटकर नीचे गिर गया। नाजिया, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि इस सब का क्या अंजाम होगा? तुम्हारा बाप तुम्हें मार डालेगा। आलिया भाभी, आपको ये सब कैसे पता है? जहाँ तुम दोनों रात को बातें कर रहे थे, इसी कमरे के बाहर मैं तुम दोनों की बातें सुन चुकी हूँ। नाजिया के खौफ से आंसू बहने लगे। और भाभी, मुझे साहिल से मोहब्बत हो गई है। नाजिया ने रोते हुए कहा। तो तुम इस मोहब्बत के अंजाम से वाकिफ़ हो क्या? आलिया ने मज़ीद गुस्से से देखा था। इसे आप एक बार किसी से बात तो करके देखें इस रिश्ते की। नाजिया के लहजे में लजाजत थी। नाजिया, अभी 4 दिन नहीं गुजरे हमारी शादी को, इतनी जल्दी मैं क्या बात करूं? आलिया ये कहकर किचन से बाहर चली गई। पीछे नाजिया काफ़ी देर तक वहां रोती रही। बर्तन रखकर वो जाकर लेट गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आलिया जब कमरे में आई तो उसका दिमाग नाजिया और साहिल की तरफ ही उलझा हुआ था। अयान को पानी का गिलास पकड़ाकर वो बेड पर बैठ गई। अयान उसका शौहर था। वो अब कभी अयान से दूर होने का सोच भी नहीं सकती थी। इसीलिए वो साहिल और नाजिया के लिए फ़िक्रमंद थी कि अगर किसी को पता चला तो इनका रिश्ता भी ख़तरे में पड़ सकता है। अयान ने नोट किया था कि आलिया परेशान है। उसने पानी का गिलास साइड पर रखा और पास बैठी आलिया से पूछा, क्या हुआ है मेरी जान, परेशान क्यों हो? अयान ने बहुत मोहब्बत से पूछा। आलिया ने उस वक्त फ़ौरन खुद को संभाल लिया था। नहीं, कुछ नहीं, बस थकी हुई हूँ, और तो कोई बात नहीं। मुझसे खफा हो क्या? अयान ने उसे पूछा। जी हूँ तो सही, आप एक दिन की दुल्हन को छोड़कर शहर चले गए। आलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। अयान को उस पर प्यार आया था। मैं कब जाना चाहता था, बस मजबूरी थी। फिर अयान ने कहा, आलिया, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। मेरा दिल चाहता है तुम्हें एक लम्हा भी खुद से दूर ना करूं। फिर मैं तुम्हें छोड़कर जाने का तो सोच भी नहीं सकता। फिर दोनों सो गए। अगले आने वाले 2 दिनों में आलिया भी परेशान रही और नाजिया तो वैसे ही गम में गुली जा रही थी। 2 दिन बाद आलिया ने अयान से इजाज़त ली और मैके गई। वो साहिल से इसी सिलसिले में बात करना चाहती थी। दोपहर के बाद आलिया ने साथ बने हुए आते में जाकर साहिल से सारी बात की तो वो नाजिया की वजह से परेशान हो गया। साहिल, तुम अब्बा से बात कर लो।
میں اماں کو کہتی ہوں کہ جلد ہی یہ رشتہ کر لیں، تم اب زور زبردستی سے جیسے بھی سب کو راضی کرو، لیکن یہ سب جلدی کر لو، کیونکہ اگر کسی کو بنک بھی پڑ گئی تو میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ پھر عالیہ شام کو ہی اپنے گھر واپس چلی گئی۔ نازیہ کو رات میں وہ سب بتا چکی تھی تو نازیہ نے مزید رونا شروع کر دیا۔ عالیہ نے تعصب سے اسے دیکھا تھا اور اسے سب ٹھیک ہونے کی تسلی دے کر چلی گئی، جبکہ وہ خود بھی پریشان تھی کہ آگے سب ٹھیک ہوگا بھی یا نہیں۔ فریحہ بھی شادی کے ہنگامے کے بعد اب وہی روز کے کاموں میں لگ گئی تھی۔ میٹرک سے آگے ان کی کسی بہن بھائی کی بھی تعلیم نہ تھی، وجہ ان کی معاشی حالات ہی تھے۔ فریحہ کی بہنیں بھی دن بھر گھر ہی رہتی، ان کے باپ کو سب کی شادیوں کی شدید فکر تھی، وہ خود بھی بیمار رہتا تھا، اسی لیے اپنے فرض جلدی سے جلدی پورے کرنا چاہتا تھا۔ فریحہ کا دوبارہ کاشف سے سامنا تو نہیں ہوا، لیکن وہ انہی لمحوں سے زیر اثر رہتی جن میں کاشف اس سے اظہار محبت کر کے گیا تھا۔ فریحہ کو یقین تھا کہ کاشف سب کو راضی کر کے اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ویسے بھی کاشف مالی حالات میں کھاتا پیتا تھا اور بے انتہا خوبصورت بھی تھا۔ فریحہ کا دل اس کے بارے میں سوچ کر ہی بے قرار ہو جاتا تھا۔ ساحل نے اپنی ماں سے نازیہ سے رشتے کی بات کی، وہ راضی تھی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ان کے باپ کو راضی کرنا تھا۔ پر دونوں ماں بیٹے نے ساحل کے باپ سے جب اس سب کے بارے میں ذکر کیا تو حیرت انگیز طور پر وہ فوراً ہی مان گیا۔ وہ ویسے بھی چاہتا تھا کہ اسی خاندان سے ان کا تعلق مضبوط ہو جائے اور مزید رشتہ داریوں سے بچا جائے، کیونکہ اسے ابھی مزید 3 بیٹیوں کی شادی بھی کرنی ہے۔ ایک ہفتے بعد ساحل کے والدین نازیہ کا رشتہ لے کر اس کے گھر چلے گئے۔ نازیہ کے باپ نے ساری بات سننے کے بعد اس رشتے سے انکار کر دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک ہی جگہ دونوں بچیوں کی شادی کروں، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت مسائل ہوتے ہیں۔ نازیہ کے باپ نے بات ہی ختم کر دی۔ ساحل کے والدین مزید زور دینے کی بجائے گھر واپس آ گئے۔ ساحل جو کہ انتظار میں بیٹھا تھا، یہ سب سن کر بہت پریشان ہوا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے اسی کمرے میں آ گیا جہاں نازیہ اپنی یادیں چھوڑ کر گئی تھی۔ عالیہ کو بھی جب سب پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گئی۔ نازیہ نے تو ویسے بھی اس بات کا خود کو روک لگا لیا تھا۔ عالیہ نے رات کو ایان سے اس بارے میں بات کی۔ ایان تو ویسے بھی عالیہ کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا۔ عالیہ ایان کو کہتی رہی کہ وہ یہ رشتہ لازمی کروائے، نہیں تو وہ میکے چلی جائے گی۔ ایان نے اپنے باپ سے بہت بار اس سلسلے میں بات کی، لیکن کوئی خاص پیش رفت نہ ہوئی۔ نازیہ کا باپ کچھ زیادہ رد عمل ہی نہ دکھا رہا تھا۔ عالیہ اب جب میکے گئی تو وہ واپس ہی نہیں آئی۔ ایان کے لینے جانے پر بھی وہ اس کے ساتھ نہ آئی۔ ایان عالیہ کے بغیر رہ نہیں پا رہا تھا اور آخر کار اس نے اپنے باپ سے بات کرنا ہی ختم کر دی کہ وہ جان بوجھ کر یہ رشتہ نہیں کر رہے تاکہ ان کے بیٹے کا گھر خراب ہو جائے۔ کچھ دنوں کی سرد جنگ کے بعد نازیہ کا باپ اس رشتے پر راضی ہو گیا۔ اس خبر سے دونوں گھرانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نازیہ کا خوشی سے برا حال تھا۔ اگلے مہینے سادگی سے نکاح کی رسم رکھی گئی۔ ساحل کے چچا زاد زبیر بھی اگلے مہینے امریکہ سے واپس آ رہا تھا۔ وہ 10 سال پہلے امریکہ گیا تھا، اب تو ان کے چچا کے حالات بہترین ہو گئے تھے۔ ساحل کے چچا نے زبیر کے جانے کے بعد بہت سی زمینیں خرید لی تھیں اور ان کے خاندان میں انا اور غرور بھی آ چکا تھا۔ زبیر کی آمد بھی اگلے مہینے ہی تھی، تو اسی لیے اگلے مہینے کی ہی تاریخ رکھی گئی اور گھر میں پھر سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ کاشف اپنے والدین سے بات کر چکا تھا۔ وہ لوگ فریحہ کا رشتہ لے آنا چاہتے تھے، لیکن پھر اب ساحل کی شادی کی وجہ سے رک گئے۔ فریحہ ہر دن ہی کاشف کا انتظار کرتی کہ وہ کب آئے تو میں اس کا دیدار کر پاؤں۔ ساحل آج خود جا کر کاشف کو بلا کر لایا تھا کہ کچھ کاموں میں وہ ہاتھ بٹا دے۔ کاشف جب ساحل کے ساتھ اندر آیا تو نانی رشیدہ اور فریحہ کی ماں سامنے ہی بچھی چارپائی پر کچھ کپڑے رکھ کر درست کر رہی تھی۔ کاشف نے آ کر ان سے سلام لیا۔ وہ وہاں ساتھ پڑی چارپائی پر ساحل کے پاس ہی بیٹھ گیا، لیکن اس کی نظر اپنی محبوبہ کو ہی تلاش کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد فریحہ آئی تو وہ کافی پریشان تھی اور پھر فریحہ چھت پر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد کاشف بھی چھت پر آ گیا اور فریحہ کو دیکھا۔ فریحہ واقعی میں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ کاشف نے فریحہ کی کیفیت سمجھتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ فریحہ کے آنسوؤں سے کاشف کا کرتا بھیگ گیا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ کاشف نے بہت پیار سے فریحہ سے دریافت کیا۔ کاشف اگر ابا نہ مانا تو؟ فریحہ نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا، تم مان جاؤ، باقی سب کو میں منا لوں گا، بتاؤ تم راضی ہو؟ کاشف نے مخمور لہجے میں کہا تھا۔
فریحہ مزید شرما گئی۔ کاشف کو اس کا یہی انداز پسند آیا، اور آج تو وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے جانے دو، میں بعد میں بتاؤں گی۔ چلو ہم انتظار کر لیتے ہیں تب تک، اب کچھ وقت دے دو ہمیں۔ فریحہ فوراً نیچے چلی گئی۔ وہ عجیب کیفیت سے گزر رہی تھی۔ کاشف کچھ دیر وہاں رکا رہا، پھر وہ بھی نیچے آ گیا۔ مہندی سے اگلے دن بارات بھی ہو گئی۔ نازیہ ساحل کی دلہن بن کر اس گھر میں موجود تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ساحل اور نازیہ کی محبت کو منزل مل گئی، جو کہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ولیمے کے دن کاشف بھی آیا ہوا تھا، لیکن فریحہ سے اس کی الگ ملاقات نہیں ہوئی۔ شادی گزر جانے کے بعد سب کچھ پہلے کی طرح ہی ہو گیا تھا، بس اب زبیر فریحہ کے گھر زیادہ جانے لگ گیا تھا۔ وہ غور سے فریحہ کو دیکھتا تھا۔ فریحہ کو اس سے شدید نفرت محسوس ہوتی تھی۔ بہرحال وہ اپنے باپ کو جانتی تھی، اسی لیے خاموش رہی۔ کاشف کے والدین فریحہ کا رشتہ مانگنے ان کے گھر آئے۔ فریحہ کو تو پہلے ہی پتہ تھا۔ اس دن فریحہ اور کاشف دونوں کے لیے انتظار کی گھڑیاں طویل ہوتی گئی۔ ان کے واپس چلے جانے پر فریحہ نے اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ وہ نازیہ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن نازیہ اگلے دن اپنے مائکے چلی گئی۔ فریحہ اب یہ بات بس کاشف سے پوچھ سکتی تھی، پر کاشف سے اس کی ملاقات ہونا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ 2 دن سے ان کے گھر بھی نہیں آ رہا تھا۔ فریحہ کا دل کٹ رہا تھا۔ اسی کشمکش میں آج اسے تیسرا روز تھا۔ وہ کمرے میں الماری سے کپڑوں کو نکال کر ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو وہ دروازہ کھولنے چلی گئی۔ سامنے اسے ایک عورت اور ایک بزرگ نظر آئے۔ ابھی وہ ان کو سلام ہی کر رہی تھی کہ اتنے میں فریحہ کی ماں بھی آ گئی۔ وہ ان دونوں کو لے کر ساتھ گھر آ گئی۔ فریحہ نے ان کے لیے چائے کا بندوبست کیا۔ جب وہ چائے لے کر جانے لگی تو اس کی ماں نے اسے منع کر دیا اور چندہ کو چائے لے جانے کو کہا۔ فریحہ کو آج یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ وہ آج ہی اس سب معاملے کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ مہمان کچھ دیر بعد چلے گئے۔ رات کو جب زبیر ان کے گھر آیا تو ابا اور اماں اس کے پاس چلے گئے۔ زبیر کے ساتھ آج ان کی کچھ خاص گفتگو ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ پہلے بھی ایسے ہی تھا، بس فریحہ ان امور میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ فریحہ نے سوچ لیا تھا وہ جان کے ہی رہے گی کہ یہ لوگ کس موضوع پر روز باتیں کرتے ہیں۔ فریحہ کمرے کے ساتھ پچھلی سائیڈ کی طرف چھپ گئی تھی۔ اسے یہاں سے سب کی باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ تایا، میں نے آپ سے کہا نا، وہ لوگ مان جائیں گے۔ میں نے ان کو جتنی زمین کا بولا ہے وہ کبھی انکار نہیں کریں گے۔ اب بس کل سے چھوٹی کے رشتے والے آئیں گے، اس کا بھی ساتھ ہی کام نپٹا دو، اور اپنے وعدے کے مطابق ان دونوں کے لیے زمین خرید چکا ہوں میں۔ زبیر ان کو فریحہ کی چھوٹی بہنوں کے رشتے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ فریحہ کے باپ اور ماں کی آواز میں خوشی تھی۔ خوشی تو فریحہ کو بھی تھی، لیکن زبیر کی اگلی بات پر فریحہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اور تایا، اس سب کے بعد فریحہ میری ہوگی۔ اگر آپ وعدے سے مکر گئے تو میں سب کو نہیں چھوڑوں گا۔ فریحہ نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا۔ وہ کمرے میں آ کر چارپائی پر گر سی گئی۔ اس کے ماں باپ زمینوں کے عوض اسے بیچ رہے تھے۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پوری رات ایک لمحے کو نہ سو سکی۔ اگلے دن فریحہ نے اپنی بہن عالیہ سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا تھا۔ عالیہ جب گھر آئی تو اسے فریحہ نے سب رد و داد سنا دی۔ عالیہ کو اپنے والدین سے اس قسم کے فیصلے کی ہرگز امید نہیں تھی۔ عالیہ نے اس رات وہیں رک جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کو سب کی موجودگی میں عالیہ نے سب سے اس بارے میں دریافت کیا۔ فریحہ کے باپ نے 2 ٹوک الفاظ میں بات ہی ختم کر دی کہ عالیہ، یہی فیصلہ ہے۔ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو چھوٹی دونوں کی شادی ساری زندگی نہیں ہوگی۔ زبیر ان دونوں کو زمین دے رہا ہے، اسی لیے یہ رشتے ہو رہے ہیں، اور فریحہ بھی اس کے ساتھ خوش رہے گی۔ بہت پیسہ ہے اس کے پاس۔ جس کو میرے اس فیصلے سے اعتراض ہے وہ یہ گھر چھوڑ جائے۔ پر ابا، زبیر اچھا لڑکا نہیں ہے۔ وہ جس ماحول سے آیا ہے آپ جانتے ہیں۔ ابا، فریحہ کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ عالیہ نے احتجاج کرنا چاہا تھا۔ تم ان معاملات سے دور رہو اور جا کر سو جاؤ۔ فریحہ کی ماں نے ان سب کو وہاں سے بھیج دیا۔ عالیہ اور فریحہ روتی ہوئی کمرے میں آ گئی، لیکن فریحہ نے اب دل ہی دل میں ایک بڑا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ لالچ کی بھیٹ نہیں چڑھے گی۔ اگلی صبح جب گھر والے زبیر کے آنے کی تیاریوں میں مصروف تھے، فریحہ نے موقع پا کر اپنی بہن عالیہ کی مدد سے کاشف کو ایک پیغام بھیجا۔ کاشف کو جب فریحہ کے ماں باپ اور زبیر کی اس گھناؤنی سازش کا علم ہوا تو اس کا خون کھل اٹھا۔
وہ خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کاشف اسی وقت اپنے والدین اور گاؤں کے چند معزز بزرگوں کو ساتھ لے کر فریحہ کے گھر پہنچ گیا، جہاں زبیر پہلے سے اپنے تایا کے ساتھ موجود تھا اور فریحہ کے رشتے کی بات پکی کر رہا تھا۔ کاشف کے والد نے آتے ہی رشید کے سامنے چیلنج رکھ دیا اور کہا، رشید بھائی، زمینوں اور لالچ کے بدلے بیٹی کا سودا کرنا ہمارے خاندانی اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر بات بیٹیوں کے مستقبل اور زمین کی ہے تو میں کاشف کا رشتہ فریحہ کے لیے مانگتا ہوں، اور فریحہ کی دونوں چھوٹی بہنوں کی شادی کی ذمہ داری بھی میرا خاندان اٹھائے گا۔ جب زبیر کی بدتمیزی اور لالچ پورے گاؤں کے سامنے عیاں ہوئی تو گاؤں کی پنچایت اور بزرگوں نے رشید کو سخت ملامت کی اور زبیر کو وہاں سے بھگا دیا۔ رشید کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور بیماری کے اس بوجھ تلے دبے باپ نے نادام ہو کر فریحہ سے معافی مانگی۔ یوں زبیر کا غرور خاک میں مل گیا اور فریحہ کے لالچی والدین کا منصوبہ ناکام ہوا۔ کچھ ہی دنوں بعد فریحہ اور کاشف کا نکاح انتہائی سادگی اور عزت کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔ فریحہ کو آخرکار اپنی سچی محبت مل گئی اور اس کی جڑواں بہنوں کا مستقبل بھی محفوظ ہو گیا۔ لالچ ہار گیا اور سچی محبت جیت گئی۔ امید ہے آپ کو محبت، قربانی اور حق کی فتح پر مبنی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ کیا فریحہ کا اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا صحیح تھا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔ شکریہ۔